تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان۔ ناظرین، وہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی وہ تو سب ختم ہو گئیں، کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ حکومت جو چاہتی تھی اس کے مطابق اس نے فیصلہ کیا اور واپس اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا عمران خان صاحب کو۔ سپریم کورٹ کا آرڈر پیمس ہسپتال لے جانے کا نہیں تھا، وہ تھا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جا کے چیک اپ کرانے کا، اور بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید 16 ستمبر تک وہیں رکھا جائے گا انہیں، اور یہ آرڈر میں تھا کہ ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان اور ڈاکٹر فیصل سلطان، ظاہر ہے جو ان کے سب سے زیادہ ڈاکٹر ہیں، ٹرسٹ وردی ڈاکٹر ہیں، لیکن ہوا یہ کہ رات یہ خبریں چلتی رہیں کہ جی وہ اڈیالہ سے نکل پڑے ہیں، اور اس کے بعد ان کو شفا لے جایا جا رہا ہے، اور کہا گیا شفا میں ان کا معائنہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے تسلی بخش رپورٹ دے دی، اور اس کے بعد ان کو واپس اڈیالہ بھجوا دیا گیا۔ لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہاں تو اس قافلے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور ایک کو پیمس لے جایا گیا اور دوسرے کو شفا بھیج دیا گیا۔ اور عطا تارڑ صاحب جواز یہ پیش کر رہے ہیں وزیر اطلاعات کہ چونکہ وہاں کارکن بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے، اور پھر عدالت کا حکم تھا کہ ان کا معائنہ کرانا ہے، اور جب ڈاکٹرز نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے تو ان کو واپس ہم نے بھجوا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے جو باتیں کی ہیں اپنے بھائی کے حوالے سے وہ بڑی تشویشناک ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، نہ میرے پاس پڑھنے کے لیے کچھ ہے، نہ کوئی ٹی وی ہے، جبکہ حکومت مسلسل یہ دعوے کرتی آ رہی ہے کہ ان کو ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں ان کے پاس، ان کو پڑھنے کے لیے بھی کتابیں بھی دی جاتی ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی ایک خبر چلی تھی کہ جی وہ 2 کتابیں انہوں نے واپس کر دی کہ میں نے تو یہ پڑھ لی ہوئی ہیں۔ اور اب اس سارے تناظر میں ہوا کیا اور ہوگا کیا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہونے یہ جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو مفاہمت کی بات کرتے تھے، جو چاہتے تھے کسی طریقے سے مفاہمت ہو جائے، وہ ظاہر ہے اب بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر کا ریئیکشن ہمارے سامنے ہے، ان کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ معاملات ٹھیک ہوں۔ ظاہر ہے وہ معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان بات کرتے ہوئے رو پڑی اپنی بھائی کی حالت میں، اور انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو مرسی کے ساتھ ہوا تھا۔ بہرحال یہ سب چیزیں اگر سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا، اور پھر جو رپورٹ آئی تھی اڈیالہ سے سپریم کورٹ میں، اور اس پہ ریمارکس دیے تھے سپریم کورٹ کے ججز نے کہ یہ تشویشناک ہے، ان کے جو امپورٹنٹ آرگنز ہیں سارے جسم کے وہ متاثر ہوئے ہیں، اور اس لیے انہوں نے یہ آرڈر کیا تھا کہ ان کو اسپتال لے جایا جائے اور ڈاکٹروں کی ٹیم بنا کے معائنہ کیا جائے، اور ان کے جو اپنے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان، وہ دونوں اس میں شامل ہوں اور ان کی موجودگی میں علاج کرایا جائے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت ہوئی ہے، کیونکہ آرڈر سپریم کورٹ کا یہ نہیں تھا۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کوئی توہین عدالت نہیں کی، ہم نے عدالتی احکامات کے عین مطابق ان کا معائنہ کرا دیا، اور جب ڈاکٹروں نے اس کو تسلی بخش قرار دے دیا تو ان کو واپس اب دونوں جو موقف ہمارے سامنے آ رہے ہیں حکومت اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کا، اس میں بہت زیادہ تضادات ہیں۔ بالکل ایک ڈیفرنٹ سٹوری ڈاکٹر عظمیٰ خان سنا رہی ہیں، اور وفاقی وزیر اطلاعات کی جو دعوے ہیں وہ اس سے انتہائی مختلف ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے یہ سمجھ لیا ہے، اس کو اندازہ ہو گیا ہے، اس کو پی ٹی آئی کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کچھ کر نہیں سکتے۔ اب وہ لوگ جو وہاں پہنچے تھے جن کو کارکن کہا جا رہا ہے، وہ لوگ ظاہر ہے وہ 3 سال سے ایک لیڈر جیل میں ہو، اس کی وہ جھلک نہ دیکھ سکیں، تو ظاہر ہے پھر لوگوں میں تجسس ہوتا ہے، اور ان کو پھر یہ بھی تاثر ملنا شروع ہوا کہ شاید کوئی واقعی عمران خان صاحب ڈیل کر چکے ہیں اور اب تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، اور وہ آئیں گے اور ان کی جھلک بھی دیکھنے کو مل جائے گا۔ وہ آپ نے دیکھا کہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں سڑکوں پہ آنے سے پہلے بھی، اور وہ جو قافلہ جب گزرا لوگوں کو یہی گمان ہوگا کہ اس میں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، اور انہوں نے پھولوں کی پتیاں اس پہ بھی نچھاور کی، اور وہ بڑے خوش تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ بس ان کا لیڈر اب یہاں آ گیا، پیمس تک پہنچے گا، اس کے بعد وہاں علاج ہوگا، اور اس کے بعد شاید بنی گالا اور پھر چانس بنے ان کا کہ دوبارہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیں۔ لیکن یہ سب امیدیں ان کی دم توڑ گئی ہیں۔ سہیل آفریدی ظاہر ہے جنہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے 27 سپتمبر کو لانگ مارچ کا، وہ پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ رسائی دے دی جائے، لیکن رسائی بھی جس طرح سے دی گئی ہے کہ وہ ڈاکٹر عظمیٰ خان کہہ رہی ہیں کہ عمران خان اس بات پہ خوش تھے، انہوں نے مجھے پیار کیا کہ چلو 10 منٹ کے لیے بہن سے
ملاقات میری ہو گئی، لیکن جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں اس اپنی گفتگو میں ان پہ ضرور غور ہونا چاہیے، اس کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی وہ کون لوگ ہیں جو نہیں چاہ رہے کہ معاملات بہتر ہوں، معاملات بہتری کی طرف جائیں، اور لگ یوں رہا تھا کہ شاید کہیں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ چونکہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، ملک کے حالات معاشی طور پہ بھی اچھے نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ ان کو فہم و تفہیم سے حل کر لیا جائے۔ لیکن جو باتیں ڈاکٹر عظمیٰ خان نے کی اس میں سے تو لگتا ہے کہ کوئی سرے سے بات ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ لوگ باہر بیٹھ کے اپنی اپنی مرضی کے اس پہ تبصرے کر دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جو عمران خان نے انکار کر دیا ہسپتال رہنے سے، اس نے کہا جی میں تو ڈیل نہیں کروں گا، اگر میرے کسی بیاہ پہ کسی نے ڈیل کی ہے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور یہ اور وہ، مطلب پتہ نہیں کہاں سے لوگ اس طرح کی خبریں لے آتے ہیں۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے جب ڈائریکٹ یہ بات کر دی، اب ظاہر ہے حکومت اس کو بھی سپریم کورٹ میں لے کے جائے گی کہ جی آپ نے منع کیا تھا کہ نہ ان کی صحت کے حوالے سے کوئی بات ہوگی، نہ کوئی پولیٹیکل بات ہوگی، تو اس لیے توہین عدالت ہم نے تو نہیں کی، دونوں فریقوں نے کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ظاہر ہے 16 ستمبر تک تو ویسی چھٹیاں ہیں، 16 ستمبر تک وہ کیس ملتوی کر چکے ہیں، حکومت کی ایک نظر ثانی کی درخواست اعتراض لگا کے واپس ہو گئی اور دوبارہ انہوں نے دائر کر دی، اور جس طرح کی باتیں حکومتی وزراء کر رہے تھے اس میں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ شفا انٹرنیشنل نہیں لے جانا چاہتے عمران خان کو، وہ پیمز میں ہی لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ حکومت کا موقف ہی یہ تھا عدالت میں بھی کہ پیمز بڑا اچھا اسپتال ہے، اس کے بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں۔ اب عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹرز بھی وہاں گئے اور انہوں نے ان کا معائنہ کیا، لیکن ڈاکٹر عظمیٰ خان اس کی تصدیق نہیں کر رہی، وہ کوئی اور بات کر رہی ہیں۔ محمود اچکزئی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان اور عظمیٰ خان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور کوئی معائنہ اس طرح سے ہوا نہیں، اور واپس عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا۔ ظاہر ہے ان کے کارکن، ان کے فالوور تو دکھی ہوں گے ان ساری اطلاعات کے بعد، کیونکہ وہ بہت خوش تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا لیڈر باہر آ رہا ہے، اور کسی نے اس کو خوشگوار ہوا کا جھونکا قرار دیا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کسی نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن معاملات یہ ہیں کہ اب کارکنوں کو اپنی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس سے بھی سوال وہ کریں گے کہ بھائی آپ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، یہ آپ کی وجہ سے سب ہو رہا ہے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ وہاں یہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ نہ کرے کہ حالات خراب ہوں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سامنے آنا چاہیے، اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ جیسے کل مولانا فضل الرحمان نے ایک جوائنٹ اپوزیشن کی داغ بیل ڈالی ہے اور شہباز شریف صاحب بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ کول ڈاؤن کیا جائے چیزوں کو، اور عمران خان کے حوالے سے جو ان کی بہن نے جو دعوے کیے ہیں یا جو الزامات لگائے ہیں، جو اس حوالے سے گفتگو کی ہے، ان پر توجہ کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے ایک ایکس پرائم منسٹر ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے جب یہ انٹرنیشنل پہ یہ چیزیں جائیں گی تو اس کا اچھا تاثر نہیں آتا۔ ہم نے بڑی محنت سے اس ملک کا تاثر بڑا اچھا کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو کیا ایک اس واقعے سے وہ ہم اس کو خراب ہونے دیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ اس ملک کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ بہرحال گورنمنٹ کو یہی خطرہ تھا کہ پتہ نہیں وہ پیم سے بنی گالا اور پھر واپس پرائم منسٹر ہاؤس نہ آ جائیں، لیکن وہ گورنمنٹ کی تسلی تو اس میں ہو گئی کہ واپس اڈیالہ جیل چلے گئے، لیکن ان کے کارکن کو یقیناً بہت دکھ ہوا ہے، ان کی بہن کو بہت دکھ ہوا ہے، اور باقیوں کو بھی ظاہر ہے وہ ان سے بھی ڈسکس کیا ہوگا، وہ ان ساری سچویشن پہ دکھی ہوئی ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے، کیا وہ صرف مایوسی کا اظہار کرتی ہے یا وہ اپنے لیڈر کے لیے کوئی آواز اٹھاتی ہے، کوئی پرامن احتجاج کرتی ہے۔ نہیں کرتی تو پھر جس طرح کی یہ باتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ یقیناً ان کے فالوور کو، ان کے کارکن کو دکھی کریں گی۔ اب اس دکھ کا مداوع کیسے کرنا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، یہ اس پہ منحصر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب ان کا لاہ عمل کیا سامنے آتا ہے اور اس حوالے سے وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔